السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شام سے واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکمل طور پر شادی کے لیے رضامند تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغام نکاح پہنچایا جائے، کیونکہ عرب کے رواج کے مطابق پیغام نکاح مرد دیتے تھے نہ کہ عورتیں۔ آخر کار جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو اپنے گھر بلایا اور اس سے درخواست کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر آن حضرت سے رشتہ ازدواج قائم کرنے کے ان کے ارادے کو بیان کرنے کی ضمن میں جس طرح بھی ممکن ہو سکے آن حضرت کے نظریے کو حاصل کریں۔ نفیسہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت ملاقات کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کا طواف کرنے کے بعد لوٹ رہے تھے۔ نفیسہ نے حال و احوال پوچھنے کے بعد آپ سے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں فرمایا، خالی ہاتھ شادی نہیں کی جا سکتی ہے۔ نفیسہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر میں کسی ایسی خاتون کا تعارف کراؤں جو جاہ و جمال اور شرافت میں آپ کی ہم پلے ہو اور کافی مال و دولت کی بھی مالک ہو تو کیا آپ اس سے ازدواج کے لیے آمادہ ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا غور کرنے کے بعد فرمایا، وہ کون ہو سکتی ہے؟ نفیسہ نے جواب میں کہا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، کیا وہ شادی کریں گی؟ میں نے تو سنا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان کی خواستگاری کی ہے اور انہوں نے ان سب کو انکار کیا ہے۔ اگر وہ راضی ہوں تو میں بھی راضی ہوں۔ نفیسہ فوراً جناب خدیجہ کے گھر پہنچی اور انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ شادی کرنے کی رضامندی کی خبر سنا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ کی آپ سے شادی کرنے کی رضامندی اور ان سے ازدواج کی اپنی دلچسپی اور رضامندی کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب، عباس اور ابو لہب کو آگاہ کیا۔ ابو لہب نے کہا، میرے بھتیجے، ہمیں عربوں میں بدنام نہ کرنا، تم خدیجہ کے لائق نہیں ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ابو لہب سے تیز لہجے میں مخاطب ہو کر کہا، تم ایک پست آدمی ہو، خدیجہ میرے اس بھتیجے کے بارے میں کون سا اعتراض کر سکتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلیر باجمال کمال کے مالک ہیں، خدیجہ کیسے اپنے آپ کو ان سے برتر ثابت کر سکتی ہیں؟ کیا مال یا کمال کی وجہ سے؟ کعبے کے خدا کی قسم، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جتنا بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہر چاہے، میں گھوڑے پر سوار ہو کے بیابانوں میں گھوم کر اور بادشاہوں کے محلوں میں جا کر اسے مہیا کروں گا۔ جناب ابو طالب اپنے بھائیوں سے صلاح اور مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جناب خدیجہ کا نظریہ اور ان کی طرف سے ممکنہ شرائط معلوم کی جائیں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا تاکہ بلا واسطہ ان سے گفتگو کر کے اس سلسلے میں ان کے نظریے کے بارے میں آگاہی حاصل کریں۔ جناب صفیہ جناب خدیجہ کے گھر گئیں۔ جب جناب خدیجہ کو معلوم ہوا کہ صفیہ ان کی ملاقات کے لیے آئی ہیں تو وہ دوڑ کے استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھی اور انہیں اپنے مخصوص کمرے میں لے گئی۔ جب کمرے میں داخل ہوئیں تو اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ جناب صفیہ کے لیے خورد نوش کی لذیذ نعمتیں لائیں اور ان کی خاطر تواضع کریں۔ جناب صفیہ نے کہا، میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں اس لیے آئی ہوں کہ جان لوں کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔
جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پوچھے بغیر کہ آپ نے کیا سنا ہے اور دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، جواب میں کہا، جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے، وہ عورت خوش قسمت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بنے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے فخر و مباحت کا سبب ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شخصیت سے واقف ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت اور ایک عظیم فخر سمجھتی ہوں، ان کا مہر بھی میں اپنے مال سے ادا کروں گی۔ جناب صفیہ نے جناب خدیجہ کا دو ٹوک الفاظ میں جواب سن کر خوشی اور مسرت میں کہا، اے خدیجہ، خدا کی قسم، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے میں حق بجانب ہیں۔ ابھی تک کسی آنکھ نے آپ کے محبوب کی مانند کسی نور کو نہیں دیکھا ہے اور کسی کان نے ان کے کلام سے شیریں تر کلام نہیں سنا ہے۔ اس کے بعد جناب صفیہ نے حضرت خدیجہ سے رخصت لی اور مسرت و شادمانی کی حالت میں جناب ابو طالب کے گھر کی طرف لوٹی، جہاں پر بنی ہاشم کے بزرگ افراد ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جناب حضرت ابو طالب کے گھر میں داخل ہونے کے بعد جناب صفیہ نے بنی ہاشم کے بزرگوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہتی ہیں جناب خدیجہ کے ناقابل توصیف محبت و احترام کو بیان کیا۔ ابو لہب کے علاوہ بنی ہاشم کی تمام افراد یہ خبر سن کر خوش ہوئے، کیونکہ ابو لہب ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد رکھتا تھا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور بنی ہاشم کے بزرگوں نے باضابطہ طور پر جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس خواستگاری کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ 28 سال ہجرت سے قبل بعثت 15 سال قبل 9 شوال کو جناب ابو طالب اپنی عید کے لباس کو زیب تن کر بنی ہاشم کے چند بزرگوں کی سرپرستی کرتے ہوئے حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ طے یہ پایا تھا کہ نکاح خوانی کی رسم وہیں پر منعقد ہوگی۔ خاطر تواضع اور مہمان نوازی کے بعد سب سے پہلے جناب ابو طالب نے خدائے سبحان کی وحدانیت اور مکہ و محمد کی عظمت کے بارے میں ایک خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مہر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ابن عباس نے خدیجہ کا مہر 12 اوقیہ ذکر کیا ہے، جبکہ سیرہ ابن ہشام میں ہے کہ بکرہ ذکر کیا گیا ہے۔ مہر دینے کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوئیں اور اپنے چچا عمر سے فرمانے لگیں، ممکن ہے دوسرے مسائل میں آپ اختیار رکھتے ہوں، لیکن یہاں پر خود مجھے اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا اور مہر بھی میں نے اپنے ہی ذمے لے لیا۔ جناب ابو طالب نے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا کہ خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شوہر کے عنوان سے قبول کیا اور مہر بھی اپنے ہی ذمے لے لیا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر حضار سے مخاطب ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمے لیتی ہیں۔ جناب ابو طالب غضبناک ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کی مانند ہو تو عورتیں سب سے گراں قیمت مہر کو بھی اپنے ذمے لے لیتی ہیں، اور تم جیسے ہو تو گراں قیمت مہر لیے بغیر ان سے ازدواج کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ مہر معین ہونے کے بعد عقد و نکاح کی مراسم منعقد ہوئے اور جناب
ختیجہ اس تاریخ کے بعد قانونی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بن گئیں۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملت ابراہیمی پر قائم تھے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی راستی اور طہارت بھی مسلم تھی۔ نیز ورقہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی و آخر زماں ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھیں۔ اس لیے یہ نکاح دین حنیف ملت ابراہیم پر منعقد ہوا تھا۔ عقد کی تقریب ختم ہونے کے بعد تمام مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ جانتی تھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اس لیے آن حضرت کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اپنے گھر کی طرف آئیے کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے چچا ابو طالب سے کہہ دیجئے کہ 10 اونٹ نحر کریں اور لوگوں کو دعوت کر کے کھانا کھلائیں۔ جناب ابو طالب نے 10 اونٹ نحر کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس طرح اس ولیمے کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد و شادی کی تقریب اختتام کو پہنچی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ۔ اسلامی واقعات، اسلامک سٹوریز اور ایسی ہی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کر لیں تاکہ آپ کو اسلامک ویڈیوز اور اس طرح کی انفارمیشن ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ہمارے چینل پر۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔